الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر مشائخ اعظام علماء کرام اور صاحبزادگان طریقت ایک روحانی خانوادہ سے تعلق رکھنے والے صاحبزادہ صاحب جن کی زیارت میں نے آج پہلی دفعہ کی ہے اور اس کے ساتھ بانیان محفل اور مجھ سے قبل یہاں پر نہایتی بہترین انداز سے محققانہ اور مدققانہ انداز سے آپ کو نبی رحمت حضور پرنور شاف یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں سنا رہے تھے قرآن سنا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اختیارات مصطفیٰ کیا ہیں انبیاء کے اختیارات کیا ہیں تو میں تو باقاعدہ کوئی خطیب نہیں میں تو لایا گیا ہوں میرا خطابت سے دور دور تک سچی بات ہے کوئی تعلق نہیں میں حقیقی بات ہے بڑا محظوظ ہو رہا تھا کیونکہ ہمیں سننے کا وقت ہی بڑا تھوڑا ملتا ہے لوگ سننے ہی نہیں دیتے میری بات اتنی سی ہے کہ علامہ اقبال نے کہا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی حضرت بلال حبشی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حبشہ زبان میں ایک نعت لکھی ہے اس کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں کہ انا برا کنک کرا کرائی کریم منت درا اس کا ترجمہ عربی میں حضرت حسان نے کیا ہے کہ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی
علم کی، فضل کی، حلم کی، عبادت کی، ریاضت کی، شجاعت کی، عدالت کی، صداقت کی. جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کے غلاموں، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا. اچھا یہ سلسلہ قیامت تک رک نہیں سکتا، قیامت تک رک نہیں سکتا، اس لیے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. اصل میں اسلام آج بھی اپنے مزاج کے مطابق، آج بھی اپنی فطرت کے مطابق ہر جگہ اپنی آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے. ہاں ہوا کیا ہے کہ امت نے، مسلمان نے اپنے حبیب کے دامن کو چھوڑا ہے. جس طرح صحابہ نے ایمان، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ جو میرے آقا و مولا کے صحابہ جس طرح ایمان لے آئے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں جو پاگل ہیں. بابا جی فرمایا کرتے تھے جب تک تمہیں حضور کی محبت میں کوئی پاگل نہ کہہ دے سمجھنا ایمان قبول نہیں ہوا. اب دیوانگی قبول ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک خارش ہے کہ یہ ایسے ایسے کر کے کیوں نعرہ لگاتے ہیں، یہ پاگل ہے، میں کا قبول ہو گئے. انہیں کہا جی ہتکڑیاں لگی ہوئیں، حالات خرابن، فور شیڈول لگے ہوئے، پلساں لگیاں، جناب پوری ریاست زور لا رہی، پھر انج ہاتھ چاہ رہے ہو، میں کا ایمان قبول ہو گیا. گولیاں چل رہی ہیں، شل برس رہے ہیں، لاشاں موڑے ہوتے چاہیے ہوئی ہیں، کہنے پھر تسی لبیک آخ دیو، میں کا ایمان قبول ہو گیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس واسطے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو میدان احد 70 زخم لگے، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے اور 70 زخم حضور دی ذات اتے پیرا دیندے لگے. ساڑھے امام نے تک گل مکا دی تھی نا، کہنے ہوتے کہاں خلیل و منا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و منا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ہون کوئی تشریح کرتا ہو کہنے جناب نہیں، امام صاحب نے حج دی گل نہیں کی تھی، نماز دی گل نہیں کی تھی، روزے دی گل نہیں کی تھی، زکوٰۃ دی گل نہیں کی تھی. اعلیٰ حضرت نے ساری چیزیں لین سر بدیاں. فرمایا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، کیڑی نماز؟ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، جس کے بارے قرآن کہہ رہا کہ اس کی حفاظت کرو. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. بابا جی فرماتے سن قیامت تک کوئی جتھوں بھی جمع تفریق کر کے لے آئے گا، اگوں میرے آقا و مولا دی ذات کھڑی. جتھوں بھی کوئی جمع مرضی جمع تفریق کر کے لے آئے، جدو گل مکانتے آئے گا کہ میرے آقا و مولا دی ذات کھڑی. اسے نات دا او ترجمہ کے ذل مکارم فی آفاقنا. یا رسول اللہ قیامت تک بڑیاں گلاں ہون گیا، جدو لوگ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے جناب خانوادے جدو این سر جھکا کے بیٹھ جان گے، رب دا دین محتاج نہیں، پھر ایک کانسٹیبل کو کم لے لے گا. اچھا پھر کانسٹیبل کو کم لے کے، اچھا جی وہ تو ایک پولیس ملازم، اس دی کی گل کریے؟ نہیں، پھر وقت دے امام دے پگڑیاں اس دے پیراں وچ رکھ دے گا. اور یہ خالی آج نہیں ہویا، حضرت غازی علم الدین جدو آپ دی شہادت ہو گئی، آپ دے جنازے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تشریف لے کے آئے، تے لوگاں نے این چہرے مبارک تو نہ کپڑا ہٹانا چاہیا. شاہ صاحب فرمان لگے چہرہ نہیں چومیا، چہرہ میرے آقا نے چومیا، پیراں کھولو کمبڑا. اے سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور غازی علم الدین تو لے کے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے اسی جتھے تک اسلام سنیا، علامہ خادم حسین رضوی تک اسلام سر جھکا کے نہیں گل کردا، او 72 دے کے نہیں سر جھکاندا. یار ہاں اسلام جھکن واسطے تا نہیں آندا، آیا ہی نہیں. اسلام دا یہ مزاج ہے کہ جدو اس دی قربانی لیتی جاندی ہے مزید اور بلند ہوتا، جدو اس میں خون دے نال سینچا جاندہ ہے مزید بلند ہوتا. اور
اسلام دی ایک فطرت ہے کہ اس نو جڑا کوئی دبانا چاہے گا اے مزید ابھر کے آئے گا، لیکن مسئلہ ہے کہ اسلام کچے بانڈے قبول نہیں کرتا، کچے بانڈے نہیں لیندہ۔ اسلام نے، اللہ نے، میرے آقا و مولا نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، میرے رب نے ازل وچ سارے دلاں وال دیکھیا، میرے صحابہ تو پاکیزہ دل کسے دا نہیں پایا۔ اتنے پاکیزہ دل ہون دے باوجود یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اتنے پاکیزہ دل ہون دے باوجود جنہاں واسطے قرآن دی آیتاں اتر رہی ہون، لیکن اسلام نے انج نہیں چھڑیا، کدی بدر اچ، کدی احد اچ، کدی خندق اچ، کدی مریسی اچ، کدی مستلق اچ، کدی تبوک اچ، پھر آدھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہاں اسلام گھر بیٹھے نہیں آ سکتا، اور علامہ اقبال کہنا نا بتا ہے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں۔ ہاں اسلام، اے سارے علماء بیٹھے، لوگ حج واسطے مکہ المکرمہ آ رہے سن، تے امام حسین مکہ چھڑ کے کربلا جا رہے سن۔ ایک قیامت تک واسطے سبق دیتا کہ حج اپنے ٹائم ہوتے فرض ہے، لیکن جدو دین دی گل آ جائے پھر ساریاں چیزاں بعدن، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، پھر ساریاں گلاں بعد چن، نماز روزہ حج، پھر جناب کربلا سجانی پیندی، اور اے سلسلہ کربلا اپنی سجا کے اس دے وچ حسینی کردار ادا کرنا ہے، قیامت تک خادم حسین دا ہی کام ہے انشاءاللہ۔ ایک کام لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ دی گل رہ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نو 70 زخم لگے میدان احد وچ، ہاتھ ڈھال سی، ڈھال تے تیر لگ دے رہے، ڈھال ڈگ پئی، آپ نے ہاتھ اگے کر دیتا، حضور تے ہاتھ بھی قربان ہو گیا، 70 زخم لگے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آن تو بعد پوچھا ما فعل رسول اللہ، دسو حضور دا کی حال ہے؟ بس اتنی گل ہے کہ اولاد قربان ہو جائے، جان قربان ہو جائے، حالات کیسے بھی ہون، ساڑھے آقا و مولا دی عزت و ناموس دا پرچم ہمیشہ واسطے بلند رہے، بس حضور دے دین دا پرچم ہمیشہ واسطے بلند رہے۔ اور اے دین او دین ہے کہ جدو قربانی لیندہ پھر چھڑدا نہیں۔ جنہاں نے اسلام نو مٹھ جو دیتے سن، کیسر و کسرا دی سلطنت اسلام نے انہاں دے پیراں وچ رکھ دیتی سی۔ اسلام نے کیسر و کسرا دی مال زر جواہرات سارے انہاں دے پیراں وچ رکھ دیتے سن، لیکن گل ہے کہ اسلام واسطے پہلے سارا کچھ دینا پیندا، پہلے بدر جانا پیندا، پہلے احد جانا پیندا، پہلے مریسی اور مستلق جانا پیندا، پھر جا کے اسلام تانوں قبول کردہ۔ لیکن بدل دیا تو نے رخ مشرق کو، اے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو۔ اقبال کہندا کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت۔ کہندا وہ مسلمانہ اپنا آپ بدلے ہی تے نال شریعت بھی فلیکسیبل قسم دی، جدھر آپ مردہ کہنا نہیں دین میں اتنی سختی نہیں ہے، دین میں یہ باتیں نہیں ہیں، اور جھلیا دین چ سختی نہیں تے حضرت امیر حمزہ کے ٹوٹے ہمیں ہوندے رہن۔ میرے آقا و مولا 27 غزوات خود تشریف لے کے گئے بنفس نفیس، اور 72 سرایہ اور جنگاں ہوئیاں۔ اس دا مطلب ہے کہ جتنی حضور دی مدنی زندگی اور اعلان نبوت تو بعد ہر 1.5 مہینے بعد جنگ بڑھ دی کافران دے نال، اگر حساب لایا جائے ہر 1.5 مہینے بعد جنگ بڑھ دی۔ اور جناب کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، جنہ دیاں گھر بیٹھے لتا کمی جا رہی ہیں، اور جنہیں ایٹم نے ساڑھی حفاظت کرنی سی، سانو ایٹم سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ او جس نو وکھا کے ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم، اس ایٹم نو وکھا کے اسی اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں ڈرانا سی، تے نال اپنے دشمنوں ڈرانا سی، اسی اس کو ڈر بیٹھے ہیں کہ چل نہ جاوے۔ اور جھلیا اس طرح نہیں اسلام آنا، اس طرح حضور دے دین دا پرچم بلند نہیں ہونا۔ اے نہیں ہو سکتا کہ اسی گھر بیٹھے رہیے، آرام سکون نال بیٹھے رہیے، اور اسلام کدی اسمبلیاں دے اندر، کدی سینٹ دے اندر، کدی جناب صوبائی اسمبلیاں دے اندر، کدی روڈاں ہوتے، کدی جناب اسٹیبلشمنٹ دے ہتھوں، کدی میڈیا دے ہتھوں، جناب انہاں دا جو دل کرے وہ اسلام دے نال کر دے رہن۔ اتنا تا ہو گیا نا یار، ایک بابے دی آواز کرن نال وہ اسلام ہوتے گال کرن لگے، کہنے نا ادھر نہ گال کرنا، لبیک علیہ آ جان۔ اتنا تا ہو گیا نا، اور کہنا نا کہ
ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی دامن سنبھالا ہے، تمہاری جاؤں جاؤں نے میرا دل نکالا ہے، اتھے تک تا آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن بابا جی آ کے گئے کے بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے. ساری زندگی لائی، ہر عمل کر کے دکھایا، اور شریعت نے تو چھوٹ دیتی ہوئی سی یار، وہ تو ویل چیئر تے بہ کے انہوں نے تو نماز دی بھی چھوٹی سی، اگر انہوں دی نہیں اگر انہوں دی تبھی صورت حال دیکھے تو انہوں نے نماز دی بھی چھٹی مل سکتی سی، لیکن آکھیا کہ نہیں میں حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا. اگر حضور نے پوچھ لیا خادم حسین میرے بارے لوگ گلا کرتے رہے، میرے دین دا مذاق اڑاندا رہا، تو گھر بیٹھا رہا؟ نہیں یا رسول اللہ میں گھر نہیں بیٹھا رہا، جس میدان وچ میری لوڑ پئی لوگ بعد وچ پہنچے، میں پہلے پہنچا ہوا سا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور حضور دے نال وفا دا تقاضا ہے کہ کائنات دی ہر شے تو ود کے حضور نہ پیار کیتا جائے، اور دیکھنے والا تانوں کہے کہ اے حضور دی محبت جھلا ہو گیا. جس دن ایک کہہ دے گا اس دن تہاڈی محبت قبول ہو جائے گی. سارے نے یہی کہنا کہ جناب رضوی صاحب دا دماغ پاگل ہویا، اے ہر اتنا متھا لائی جاندے کدی اس طرح نہیں ہو سکتا. ریاست بابے نے آکھیا ریاست نہیں، ناموس رسالت پہلے. ہاں ریاست آج بڑی نہیں کھڑی، اور کہنے نا کہ تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص. آج منگ دے پھر دین، اور بابا جی نے کیا سی کہ جناب یوسف دی قیمت لان والے جدو تک جناب یوسف دی بارگاہ وچ وک نہیں سی گیا ایک چھوٹا دودھ پیندا بچہ، رب نے اس قوم نو بخشیا نہیں. تسی حضور دی ناموس نہ غداری سمجھ کے کر کے اے سمجھ لو گے تہاڈیاں معیشتاں ٹھیک ہو جان گیاں، تہاڈے سیاسی اور اندرونی اور بیرونی معاملات ٹھیک ہو جان گے. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. آج جیتنے والے بھی پریشان ہیں کہ ہماری گنتی نہیں پوری ہو رہی، اور جو جتائے جا رہے ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم کس طرح جتائے جائیں. یار کبھی ضمیر کا سودا کرنے والی قومیں بھی کسی کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکتی ہیں. آج ہم غیرت مند اتنے ہیں، ہماری گلی میں ہمیں کوئی اونچی آواز سے بات کر دے تو ہم اس سے ساری زندگی بات نہیں کرتے. یار جنہوں نے حضور کی ناموس کے لیے کچھ نہ کیا، حضور کی ختم نبوت کے لیے کچھ نہ کیا، حضور کے عاشقوں کو، چلو میں تو جھوٹا ہو سکتا ہوں، میری بات میں دو نمبری ہو سکتی ہے، جو گولیوں کے سامنے ایسے کھڑا ہو کر لبیک یا رسول اللہ کے نام پر گولی کھا رہا تھا وہ تو جھوٹا نہیں ہے، وہ تو قبر میں پڑا ہے، وہ تو سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے. اچھا ہو سکتا ہے کسی کو یہ محسوس ہو کہ یہ سیاسی مفادات کے لیے، یہ جناب اپنے چام کے لیے، یہ اپنی شخصیت پرستی کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اچھا جنہوں نے آنکھیں اور ٹانگیں نکلوائی ہیں وہ آج بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نام پر جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، بچے بھی قربان ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہر مقام پر لگائیں گے، سرے بازار لگائیں گے، اور وقت آیا سرے دار لگائیں گے. وہ تو سچے ہیں نا، وہ آج بھی اس میدان میں کھڑے ہیں اور اس بات پر کھڑے ہیں جس بات پر انہیں ان کا قائد کھڑا کر گیا ہے. اور حضرت ایک بات آخری، کیونکہ تاریخ کو درست کرتا جاؤں، جیل کے اندر مجھے کچھ دوست ملنے آئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ پیچھے ہٹ جائیں، قوم کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. میں نے کہا یار ایک میری بات سنو، میں نے تاریخ پڑھی ہے پاکستان کی کہ جب بھی قوم تیار ہوتی ہے تو لیڈر بھاگ جاتا ہے. یار قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ محمد عربی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا کوئی بھاگ گیا ہے میدان سے. پھر انہوں نے کہا ایک بندے نے بڑی غلط بات کی، اس نے کہا کہ امام حسین نے بھی کہا تھا، اس نے بکواس کی، غلط بات کی. اس نے کہا کہ امام حسین نے کہا تھا مجھے کوکاف کی پہاڑیوں کی طرف جانے دو، مجھے محفوظ رستہ دے دو. میں نے اس کو کہا چپ کر جا، خاموش ہو جا، میں ابھی ان کی کسٹڈی میں بیٹھا ہوں اور ان کی قید میں ہوں. اس گھوڑے جس پر امام حسین کربلا چل کر گئے، اس گھوڑے کے نال سے لگنے والی خاک سے بھی مجھے کوئی نسبت نہیں، وہ بھی مجھ سے اعلیٰ ہے. صدیوں بعد میں حسین کا نوکر ہونے کے باوجود کہتا ہوں کہ جو پٹنا پٹ لو، میں ایتھے ہی بیٹھے ہویا کہ حسین کے میں کہہ سکتا راستہ دے دو.
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بس یہ تاریخی غلطیاں درست کرنے کی بات ہے۔ بابا جی نے فرمایا تھا نا، جب کشمیر ہڑپ ہو رہا تھا، کشمیر کا غصب کیا جا رہا تھا، تو ایک دن بابا جی مجھے بلا کر کہنے لگے کہ یار میں نے جب سے علم پڑھنا شروع کیا ہے، جب سے سلسلہ تدریس شروع کیا ہے، ہوش سنبھالا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب ہلاکو خان بغداد کے اندر آ رہا تھا تو مولوی مسواکیں ناپ رہے تھے کہ ایک گیٹ ہونی چاہیے یا ایک گیٹ سے اوپر ہونی چاہیے، مونچھ کا بال کاٹنا سفید جائز ہے یا نہیں جائز؟ فرمایا یار ہم نے ان علماء کو تو نہیں دیکھا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام اعظم کے شاگرد ایسی باتیں کر رہے تھے، امام اعظم کی کچھار میں پلنے والے ایسی کیا باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا ہمیں امام اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے صدیاں گزر گئیں، صدیوں بعد دین ہم تک پہنچا، ہم پڑھا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بم کا بکسہ باہر لاؤ، غوری باہر لاؤ، غزنوی باہر لاؤ، میری ویل چیئر آگے رکھو اور کشمیر شام تک لے لو۔ ہم کیسے مان لیں کہ اس وقت کے علماء یہ حرکتیں کر رہے تھے؟ فرمایا نہیں، علماء اور قوم ہمیشہ تیار رہتی ہے، لیکن جو تمہارے اوپر یہود و نصارہ کے ایجنٹ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ان کی غلامی ہمیشہ یہی ہے کہ وہ افغانستان دے کر یہ کہتے ہیں کہ جناب تھوڑا سا امن کیجئے، کشمیر دے کر یہ کہتے ہیں جناب تھوڑا سا امن کیجئے، کشمیر اور برما دے کر یہ کہتے ہیں جناب تھوڑا سا امن کیجئے، بیت المقدس غیروں کے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں تھوڑا سا جناب امن کیجئے۔ لیکن بابا جی نے کہا چلیا امن دا ویڑا اس وقت ہوندا جدو بلال کعبے دی چھت ہوتے ہوئے، جدو بلال نو کعبے دی گلیاں ماریا جاوے، اس ٹائم امن دا ویلا نہیں ہوندا، اس ٹائم بلال حبشی خود نعرہ لگا دین جا امیہ ہلاکا بلال، جے آج امیہ بچیا تے بلال نہیں بچتا۔ اے اسلام دا مزاج، اسلام صدا اپنے منن والےاں نو پسن دے نہیں رکھدا، اسلام ایک دن اپنے منن والےاں نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیندا، اسلام اپنے منن والےاں نو غلام اور لونڈی دے بیٹے نو اوتے چڑھا کے خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر دے سینے نال انہاں دے نالین لوا دیندا۔ اسلام اپنا مزاج رکھدا، اسلام اپنا مزاج رکھدا۔ اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت، کہندا فلیکسیبل قسم دا دین جس سے سارے فٹ آ جائیے، جس سے جناب ہر چیز فٹ آ جاوے، جس سے نون پی ٹی آئی جناب کاف پیپلز پارٹی پیر صاحب معذرت دے نال اسا حق گل کرنی، ہاں بالکل اسا حق گل کرنی، کیونکہ دیکھو باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک، ہاں باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک، شرکت میان ہے حق کو باطل نہ کر قبول، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول، اور صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اسلام اور دین کے پیمانے عقل پر نہیں ہیں، دین کے بہت سارے پیمانے حضور کی ذات پر ہیں، اور حضور کی ذات کے بارے میں عقل سے نہیں ہوتا، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں۔ یاد رکھنا جب بھی کبھی تمہیں دین کا معاملہ آ جائے، حضور کی محبت کا معاملہ آ جائے تو عقل سے مت پوچھنا، عقل تمہیں ہمیشہ پیچھے کھینچے گی، اور عشق برد کشاں کشاں، عشق تمہیں کہے گا چلیے اس جانب جہاں محبوب راضی ہو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک، اور حق یہ بھی نہیں ہوتا کہ سامنے کوئی بھی ہو اور سامنے کیسا بھی ہو حق دیکھ کر بیان کیا جائے، حق وہ ہے جو ہمیشہ بیان کیا جاتا رہے گا۔ اور اقبال کہتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے بابا جی سے اقبال کو سبکن پڑھا ہے تو اس کی زبان میں بھی ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں جی مولوی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، مولویوں کو معیشت کا کیا پتہ ہے۔ میں نے حضرت ابھی پچھلے دنوں ایک سوال کیا ایک سے، میں نے کہا یار مجھے بتاؤ تم معیشت کا رونا رو رہے ہو، ہم معیشت کا رونا نہیں روتے، ہمارا اسلام معیشت، اگر اسلام کی معیشت یہ علماء بیٹھے ہیں، اگر اسلام کی معیشت پر آؤ گے تو اسلام کی معیشت جہاد ہے جس سے تمہیں سب کو درد پڑتا ہے، اسلام کی معیشت تو ہے ہی جہاد۔
اگر اسلام کی معیشت جہاد نہیں تھی تو غزوہ تبوک میرے آقا و مولا کی ظاہری حیات میں مدینہ کی ساری معیشت کھجوروں پر تھی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی کھجوریں چھوڑ کر تبوک کی طرف سفر کیا ہے. پکی کھجوریں چھوڑ کر, معیشت تیار چھوڑ کر, اور یہ بھی غم نہیں کیا کہ واپس آؤں گا اہل مدینہ کا بنے گا کیا, یہ سارا سال روٹی کیسے کھائیں گے. اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال کہتا ہے 8 تلواراں ساڈے ہاتھ وچ ہون, 2 گھوڑے ہون, اسی سمندراں چ پا دئیے, اسی کیسر و قصہ پلٹا کے رکھ دئیے. اے ہن میجر امیر افضل حضور پاک دے سپاہی دے نام تو اے BRB نہر تک ہون تک تاریخ وہ کہندا ساڈے کو اصلہ ختم ہو گیا. 4.5 گھنٹے صرف نعرہ رسالت دے اوتے اسی فوج نو روک کے رکھیا, انڈین فوج نو BRB دے اوتے. ہاں تسی انہاں نو پڑھاؤ سبق, ملی نغمے جاری کرو. اوے قوماں ملی نغمے جاری کرن نال نہیں بندیاں, قوماں خالد بن ولید والے عمل نال بندیاں, قوماں حضرت درار بن ازور دے عمل نال بندیاں, قوماں محمد بن قاسم دے دیبل پہنچن دے عمل نال قوماں بندیاں. قوماں ملی نغمے اور ہے جمال اور ٹپ نہ چلو اندے نال قوماں نہیں بندیاں. اندے نال پھر وہی بنے گا کہ جناب 90,000 اتھے ویچ آئے سن, 90,000 ہتھیار پائے سن, اور اگر اے ہوئے تو پھر جناب کلہ بھی ہوئے سارے چھڑ جان. تے حضرت خالد بن ولید 60,000 دے لشکر چ پہلے کلے گھسے, پھر 60 بندے لے کے پیچھے گھسے. ہاں اسلام اپنا, اقبال کہنا نا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اگے اگر کوئی مولوی گل کرتا تھا فتوہ لگ جانا سی, کہنا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ, اللہ نو بھی بھروسہ. کہنا ہاں بھروسہ ہے, باویں ویل چیئر والا ہوئے, میدان وچ کھڑا ہوئے, رب اور رب کدی میدان آن والے نو خالی نہیں چھڑدا. یہ ساڈا یقین ہے. باخدا بعض مقامات ایسے آئے کہ اسی کیا ہوں گرفتار ہو گئے, لگ گئی گولی, ختم ہو گیا سارا, بس زیرو ہو گئے. لیکن اسلام اللہ دی مدد اس تو اگو شروع ہوندی, اور کہنا فضائے بدر پیدا کر. پہلے 1000 فرشتے, 2000, 4000, پھر اے بھی نال نہیں آکھیا کہ بس تسی جا کے لڑو, فرمایا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. ہاں ایک قیامت تک واسطے اصول ہے, جڑا کوئی میدان بدر سجائے گا اسلام واسطے اگے نکلے گا, رب اور اس دے رسول دی مدد اس دے نال ہے, لیکن شرط ہے کہ یقین دے نال, یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. میری یہ نہ بے ترتیب جی گلاں نہ بڑے لوگوں دے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھ دیاں. میں سبق سنایا, اے میری اصلاح کرن کے میں منن واسطے تیار ہاں, لیکن زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. یاد رکھنا قیامت تک اگر امت مسلمہ اپنی عزت چاندی, اپنا وقار بحال کرنا چاندی, تو انہوں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نہ وابستہ ہونا پائے گا. پھر ہوئے گا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.